ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت مند بننے کے سارے موقع تھے، حالات موافق تھے، بظاہر سارے عناصر اس کی فیور میں تھے۔ ایسا شخص جو اپنی منزل سے صرف 3 فٹ دوری پہ اپنا ارادہ ہار گیا، صرف 3 فٹ دوری پر جس نے اپنا خواب کھو دیا۔ صرف 3 فٹ کا فاصلہ تھا اس کے اور اس کی منزل کے درمیان۔ دوستو، ناکامی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر سب سے اہم وجہ وقتی ناکامی کو دیکھ کر بھاگ جانے کی عادت ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، اسے اپنی منزل بہت جلد چاہیے۔ اسی لیے ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس بری عادت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کے طاقتور لوگوں اور حکومتوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا سونے کی تلاش۔ میں ہوں حقنواز اسد۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائے مہربانی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آریو ڈاربی اور اس کے انکل کو سونے کی تلاش کا خبر سوار ہوا اور اس نے چھوٹی سی سونے کی کان کی کھدائی کا لائسنس کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیا۔ خیر، کھدائی کا لائسنس ملنے کے بعد وہ شخص اپنے لوگوں اور مشینوں کے ساتھ کھدائی کی جگہ پہنچ گیا۔ کھدائی اور حالات دونوں ہی مشکل ثابت ہو رہے تھے، مگر اس کی سونے کو پانے کی لالچ تمام رکاوٹوں سے لڑتی رہی۔ کئی ہفتے کھدائی ہوتی رہی اور آخرکار سونے کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اس نے کھدائی روکی اور بڑی مشینیں لینے چلا گیا جو کہ سونے کو باہر نکالنے کے لیے ضروری تھی۔ وہ میری لینڈ کے علاقے ولیم برگ اپنے گھر آیا، چند ہی قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ سب نے مل کر پیسے جمع کیے تاکہ ضروری مشینری کو خریدا اور مطلوبہ مقام تک پہنچایا جا سکے۔ انکل اور مسٹر ڈاربی کھدائی کے لیے پھر کان کی طرف لوٹ آئے۔ کھدائی میں جس جگہ سونے کے آثار ملے تھے وہیں سے نمونہ بھٹی میں جانچ کے لیے بھجوایا گیا۔ پہلی ہی جانچ کے نتائج حیران کن تھے۔ لیب نے بتایا کہ شاید یہ کولوراڈو کی سونے کی سب سے بڑی کان ثابت ہو۔ ان لوگوں نے یہ سوچا صرف چند ہی کھیپیں نکلیں گی اور سارا قرض ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو صرف نفع ہی نفع ہے۔ جوں کھدائی گہری ہوتی جا رہی تھی، انکل اور ڈاربی کی امیدیں اوپر جا رہی تھی، اور پھر ایک سانحہ ہو گیا۔ سونے کے ذرات اور جو ٹریر مل رہی تھی وہ سب غائب ہو گئے۔ جو ڈاربی اور اس کے انکل کو یہ یقین دلا رہے تھے کہ انہوں نے امریکہ کی سب سے بڑی سونے کی کان دریافت کر لی ہے۔ انہوں نے کھدائی میں اور شدت لائی کہ کہیں وہ آثار انہیں ملیں جو سونے کی بڑی کان کی نشانی تھے، مگر سونا اس زمین سے ایسے غائب ہوا جیسے کہتے ہیں گدھے کے سر سے سینگ۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا جو لوگوں کی اکثریت کرتی ہے، انہوں نے اپنی کوشش ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ساری کھدائی کا سامان اور مشینری اونے پونے داموں میں بیچا اور ٹرین پکڑ کر مایوس واپس میری لینڈ آ گئے۔ جس کباڑیے کو انہوں نے آن لوکیشن سامان بیچا تھا، اس نے انجینئر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ اس کام کا جائزہ لے اور بتائے کہ یہاں سونا ملنے کے کوئی چانس ہیں یا نہیں۔ اس انجینئر نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ اس لیے ناکام ہو گیا ہے کیونکہ اس کی مالکان کو فالٹ لائنز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میری کیلکولیشن اگر ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ ڈاربی اور اس کے انکل نے جہاں کام روکا ہے وہاں سے صرف 3 فٹ کی مزید کھدائی کرے تو سونے کے آثار دوبارہ مل جائیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کباڑیے نے کھدائی کرائی اور صرف 3 ہی فٹ پر وہاں آثار مل گئے۔ یہ کولوراڈو کی سب سے بڑی سونے کی کان ہے۔ کباڑیے کو اس کی ایک مہم نے کروڑ پتی بنا دیا۔ اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کوئٹ کرنے سے پہلے ایکسپرٹ اوپینین لے لی تھی۔ ڈاربی نے اس اپنی ناکامی سے سبق سیکھا اور وہ انشورنس کے بزنس میں بے تحاشا کامیاب ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنی بڑی انشورنس بیچی تھی ان سب کمپنیوں نے
पहले उसे इनकार किया था, मगर ये वाक़या उसके साथ ऐसा चिमटा कि फिर उसने कभी ज़िंदगी में क्विट नहीं किया। वो ये बात जान गया था कि तारीख़ इंसानी में जितना सोना इंसानी जहन ने उगला है, इतना कभी किसी ज़मीनी कान से बरामद नहीं हो सका। दोस्तों, आपने भी कई मंसूबे बनाए होंगे जिन्हें आपने मुकम्मल नहीं किया, जिन्हें आपने अधूरा छोड़ दिया, और फिर आप एक नई मंजिल की जुस्तजू में लग गए। दोस्तों, कोशिश करें, जो आपने मंसूबे बनाए थे, जो आपने काम शुरू किए थे, वो काम एक बार पूरा करके तो देखें। हो सकता है जिस मंजिल की जुस्तजू में आप दर बदर भटक रहे हैं, वो मंजिल इसी रास्ते पे हो जिसे आप क्विट कर चुके हैं, जिसे आप छोड़ चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें।